اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ نابغیر روزگار ہستی ہیں جن کے علم و فضل کی تابانی نے بر صغیر کی علمی فضا کو ایک نئے عہدے جدید سے آشنا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو بریلی شریف میں ہوئی اور کم سنی ہی میں آثار ذکاوت نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ نے کم عمری ہی میں علوم دینیہ کی متعدد شاخوں میں غیر معمولی دسترس حاصل کر لی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ محض فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ مفسر، محدث، متکلم، اصولی، ریاضی دان اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تمام تر تصنیفات 1000 سے زائد ہے۔ یہ علمی وسعت بذات خود حیرت انگیز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف فتاوی رضویہ فقہ حنفی کا ایک عظیم علمی ذخیرہ سمجھی جاتی ہے۔ فتاوی رضویہ میں صرف فقہی مسائل ہی نہیں بلکہ عقائد، حدیث، تفسیر، اصول، طب اور بہت سارے علوم و فنون سے متعلق مباحث بھی ملتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں بھی ایسی تحریر قلم بند کی جس میں نحو، صرف، بلاغت اور استدلال کی گہری مہارت نمایاں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی نعتیہ شاعری کا عظیم شاہکار ہدایت بخشش ہے جس نے بر صغیر کے نعتیہ روایت پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری کا سب سے مشہور ترین کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے جو آج بھی دنیا بھر میں عقیدت و محبت سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن یعنی کنز الایمان کے ذریعے سے اردو دا طبقے کے لیے قرآن کریم کا ایک بہترین ترجمہ، معروف ترجمہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے علمی مہارت کا عالم یہ تھا کہ علوم دینیہ سے لے کر علوم عقلیہ، ریاضیات، حیت و فلک بلکہ 50 سے زائد مختلف علوم و فنون پر آپ مکمل کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں عقائد اہل سنت کے دفاع کے لیے قلم کو مضبوط علمی وسیلہ بنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو مجدد دین و ملت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے حلقوں میں آپ کی علمی و دینی خدمات کو نہایت ہی بلند مقام حاصل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے محض رد نہیں فرمایا بلکہ دلائل شرعیہ، کتب فقہ اور ائمہ اہل سنت کے اقوال سے اپنے موقف کو مدلل بھی فرمایا۔